اولیاء اللہ اور صحابہ کے مزارات پر حاضری دینے کا درست اور ادبی طریقہ کیا ہے، وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو اس میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، مسلمانوں پہ شرک اور بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ مزار پر جانا ہی شرک ہے۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سال کے شروع میں شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں کہ تاجدار کائنات کی جب میرے پاس رکنے کی باری ہوتی تو حضور علیہ السلام رات کے آخر پہر بقیع کے قبرستان میں جایا کرتے تھے اور ان کے لیے رحمت کی دعا کیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کی قبور اور مزارات پر اور نیک لوگوں کے مزارات پر جانا یہ سنت رسول اور سنت صحابہ ہے۔ اسی طرح امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے کسی کام کی حاجت ہوتی تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر انوار پر آتا، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا، 2 رکعت نفل پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری حاجتوں کو پورا فرما دیا کرتا تھا۔ تو یہ 1400 سال سے ہمیں نظر آیا ہے کہ لوگوں نے، بڑے بڑے اکابرین نے اولیاء اللہ سے فیض اور برکت حاصل کرنے کے لیے ان کی قبور کو وزٹ کیا ہے، ان کے مزارات کو وزٹ کیا ہے۔ لیکن خواتین کے لیے مزارات کے لیے نکلنا یہ علماء نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی منع فرمایا ہے کہ خواتین گھر میں بیٹھ کر ہی ان بزرگوں کے لیے ایصال ثواب کریں، مزارات کے لیے خاص طور پر نکلنا یہ منع ہے۔ اور وہاں پر اگر عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے، ایک ہی گیٹ عورت کا ہے، ایک ہی گیٹ مرد کا ہے، اور بھی کچھ عورتوں کے حوالے سے معاملات ہو رہے ہیں یا یہ بے پردہ نکلتی ہے، تو پھر تو اس کا وہاں پر جانا ہی گناہ ہو جائے گا۔ تو ان کو گھر سے کرنا چاہیے۔ مرد مزارات پر جائیں گے ظاہر ہے، لیکن وہ کیا طریقہ ہوگا؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ 8 چیزیں ذکر فرمائی ہیں مزارات پر حاضری دینے والے کے لیے، وہ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلی چیز ارشاد فرمائی کہ پیر کی طرف سے آئے، یعنی پیر کی طرف سے داخل ہو، سر کی طرف سے نہ آئے، پیر کی طرف سے آئے، یہ بہتر ہے۔ دوسرا، مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا رہے، بالکل مزار کے بالکل قریب ہو جانا، مزار کی طرف جھک جانا، اپنا سینہ مزار پر لگا لینا، یہ درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ مزار سے 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا رہے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ مزار کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، مزار کا بوسہ بھی نہیں لینا۔ 8ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ مزار کا طواف کرنا ناجائز ہے اور مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے، اور عبادت کی نیت سے خدا نخواستہ مزار کو سجدہ کر لیا تو یہ تو کفر ہے، دائرہ اسلام سے بندہ خارج ہو جائے گا۔ پھر اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑا رہے اور ان کی بارگاہ میں سلام عرض کرے۔ اس کے بعد ظاہر وہاں پر جائے گا تو فاتحہ پڑھے گا، سورہ اخلاص پڑھے گا اور قرآن مجید پڑھے گا۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کا بھی ایک فارمولہ بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، یہ بہتر ہے اس کو فالو کر لیں۔ کوئی اس کو نہیں فالو کرتا، اپنا قرآن پڑھتا ہے جو اسے یاد ہے تو بھی جائز ہے، لیکن وہ یہ والا طریقہ فالو کرنا چاہتا ہے جو بزرگوں کا ہے تو یہ بھی فالو کر سکتا ہے۔ سلام عرض کرنے کے بعد درود غوثیہ 3 دفعہ پڑھے۔ درود غوثیہ کیا ہے ہم اسکرین شاٹ پہ لگا دیں گے، وہ 3 دفعہ پڑھے۔ اس کے بعد الحمد شریف سورہ فاتحہ 1 دفعہ، آیت الکرسی 1 دفعہ، 7 مرتبہ قل هو اللہ احد سورہ اخلاص، سورہ اخلاص کے بعد 7 مرتبہ درود غوثیہ پھر پڑھے۔ اور اس کے بعد اگر وقت میں گنجائش ہے، لمبا بیٹھ سکتا ہے، وقت اویلیبل ہے تو سورہ یاسین پڑھ لے، اور مزید وقت میں گنجائش ہے تو سورہ ملک پڑھ لے۔ اور اگر وقت میں گنجائش نہیں تو 7 بار درود غوثیہ پڑھ کر یہاں پر اس کے وظائف کمپلیٹ ہو گئے، قرآن مجید کمپلیٹ ہو گیا۔ پھر اس کا ایصال ثواب اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ اپنی شان کے لائق جو پڑھا ہے اس پہ ثواب عطا فرما، اور پھر ان بزرگ کو ایصال ثواب کرے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ ثواب نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرے، باقی تمام انبیاء اولیاء صحابہ کی بارگاہ میں پیش کرے، ایصال ثواب ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے، دعا کرے، اور ان بزرگ کو اگر وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو وسیلہ بھی بنا سکتا ہے۔ صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جبے مبارک کو وسیلہ بنا کے شفائیں حاصل کی ہیں۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت اسماء ارشاد فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کا جبہ مبارک ہمارے پاس ہوتا تھا، آقا کریم علیہ السلام کے وصال کو 45 سال سے زیادہ ہو چکے تھے، کم و بیش 50 سال۔ حضرت اسماء ارشاد فرماتی ہیں ہم یہ جبہ دھوتے، اس کا پانی مریضوں کو پلاتے، ہمارے مریض شفا یاب ہو جایا کرتے تھے۔ تو بزرگوں کے جسموں سے لگی ہوئی چیزیں بھی وسیلہ بنتی ہیں اور شفا دیتی ہیں، تو بذات خود اگر بزرگ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی کفر نہیں ہے، اور اس میں بندے کو برکتیں ملتی ہیں۔ بارش نہیں ہوتی، حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں مزار مبارک کے اوپر جو چھت ہے اس میں روشن دان کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ بارش
عطا فرمائے گا, بارش ہوتی ہے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور پاک میں بارش نہیں ہو رہی تھی, ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک پر آئے اور ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے, ہم ہلاک ہو رہے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے. ان صحابی کے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ عمر کو جا کے خوشخبری دے دو کہ عنقریب بارش ہونے والی ہے. تو دیکھیں وصال کے بعد بھی صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ بنایا ہے اور اپنی حاجتیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش فرمائی ہیں. تو وسیلہ بھی ہم بنا سکتے ہیں, تو اللہ سے دعا کریں, ان بزرگ کا وسیلہ پیش کریں. اور باقی وہی ہے کہ ہاتھ نہ لگائیں, بوسہ نہ دیں, طواف ناجائز ہے اور سجدہ حرام ہے. یہ 7 طریقے 8 طریقے فالو کر کے با ادب طریقے سے مزارات اولیاء کی حاضری دیں گے, اس کی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی. امام شافعی بھی اسی کے قائل ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ بھی اسی کے قائل ہیں, اور باقی ائمہ مجتہدین اور 1400 سال کے اکابر علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اللہ کے اولیاء ہیں ان کے قرب و جوار میں اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں. سورہ اقصیٰ آپ اٹھا کے پڑھیں, الذی بارکنا حولہ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. شارحین کو اٹھا کے پڑھیں, مفسرین کو اٹھا کے پڑھیں, وہ ارشاد فرماتے ہیں یہ برکتیں اس لیے ہیں کہ اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے کثیر انبیاء کی قبور رکھی ہیں. تو انبیاء کا جسم جہاں پر ہوتا ہے نا وہ جگہیں برکت والی ہو جاتی ہیں, اور کسی اللہ کے ولی کے قریب بندہ دفن ہو جائے نا تو اللہ کے ولی کے قریب دفن ہونے کی وجہ سے بھی ان کو فائدہ پہنچتا ہے. تو معلوم ہوا اللہ کے اولیاء جہاں دفن ہوتے ہیں نا وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اس کے قریب بندہ ہو تو ان رحمتوں کا فائدہ بھی اس سے ہوتا ہے. لیکن ضروری ہے کہ خرافات سے بچے, بدعات سے بچے. وہاں پہ عورتوں مردوں کا اختلاط ہو رہا ہے, حرام ہے. وہاں پہ بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, وہاں پہ میوزک ہے, وہاں پہ تماشا لگایا ہوا ہے, وہاں پہ کھانے کی بے حرمتیاں ہو رہی ہیں, وہاں پہ چرسی موالی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سارا تماشا لگایا ہوا ہے. تو یہ سب حرام ہے. لیکن یہ سب حرام وہاں پر ہو رہا ہے, پھر بھی ہم مزار کی حاضری کو منع نہیں کریں گے. نکاح میں بھی ہزاروں خرافات ہوتے ہیں, لیکن نکاح کو کوئی ناجائز نہیں کہتا. سب کہتے ہیں خرافات غلط ہیں, نکاح سنت مبارکہ ہے, ہمیشہ کیا جائے گا. اسی طرح مزارات پر ہونے والی خرافات حرام ہیں, ان کا رد ہوگا, لیکن مزارات اولیاء کی حاضری ہمیشہ زندہ رہے گی. تو باادب طریقے سے جائیں, ان ساری خرافات سے دور ہوتے ہوئے وہاں پر جائیں, حاضری دیں اور فوراً واپس آ جائیں. یہ شاندار برکتوں کا حصول اس بندے کو حاصل ہوگا.